ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ حکومت 343 ارب روپے کا منی بجٹ لانے جا رہی ہے۔ اس منی بجٹ میں تقریباً 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، اور آپ سنتے آ رہے ہیں اس کے اوپر وزیر خزانہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر صرف 2 ارب روپے کا ٹیکس کا بوجھ پڑے گا، باقی بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس استثنا ختم کیا جائے گا، جس طریقے سے مینج کیا جائے گا۔ اپوزیشن تو پارلیمان کے باہر احتجاج کر ہی رہی تھی، لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، آج حکومت کے لیے ایک بڑا اہم دن بن گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں اطلاعات کے مطابق حکومت نے جو ہمیشہ ہوتا ہے اس قسم کے معاملات سے پہلے ایک پارلیمانی پارٹی بیٹھتی ہے اور حکومت اپنی حکمت عملی طے کرتی ہے، عام سی بات ہے، لیکن جو ماحول حکومت کے لیے بن گیا وہ یہ عام نہیں تھا۔ اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ذرائع سے سامنے آ رہی ہے اور رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی اطلاعات کے مطابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور جو کہ پہلے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں، ان کے اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تلخ جملوں کے تبادلے کی اطلاعات ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا، گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں گیس کی بندش ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم صاحب آپ کا یہی رویہ رہا، اطلاعات کے مطابق پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے آئندہ۔ پھر خبریں یہ بھی ہیں کہ اس اجلاس کے دوران حماد اظہر صاحب جو وزیر توانائی ہیں، انہوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، کچھ بولنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی، تو پرویز خٹک صاحب نے ان کو بھی ٹوک دیا، انہوں نے کہا آپ مت بیچ میں بات کریں۔ وزیر اعظم صاحب کا اس موقع پر یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہنا تھا کہ آپ اگر مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو میں حکومت کسی اور کو دے دیتا ہوں، اور میرے کارخانے نہیں ہیں، آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ وزیر اعظم نے، بڑے برہمی کی خبریں تھیں۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے جانے کی کوشش کی، لیکن پرویز خٹک صاحب یہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب چھوڑ کے اجلاس گئے تو باہر رپورٹرز نے ان کو روک لیا۔ رپورٹرز نے پوچھا کہ آپ کیوں اٹھ کے آ گئے، تو انہوں نے کہا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، میں سگریٹ پینے کے لیے آیا تھا باہر، لیکن میں حق کی بات کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ پھر پرویز خٹک صاحب کی اس اجلاس ختم ہوا، 1 on 1 وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ جو بات ہوئی وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، میں حق کی بات کرتا ہوں، وزیر اعظم میرے پرائم منسٹر ہیں، ان سے کبھی بھی اس طریقے سے میں نہیں کہہ سکتا، یعنی انہوں نے ڈینائی کیا اس بات کو۔ اور پھر وزیر جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انفارمیشن کے فاروق حبیب صاحب، وہ آئے میڈیا پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سراسر جھوٹی خبریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ معاملہ ناظرین اتنا سادہ نہیں ہے پارٹی اختلافات کا۔ گزشتہ رات سے ہم خبروں کو فالو کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور کل ایک جو اشائیے دیے گئے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، وہاں سے خبریں کچھ اسی قسم کی ہیں کہ اراکین پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں غیر حاضر رہے، ان کو بلانے کی کوششیں کی جاتی رہیں لیکن وہ نہیں آئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کو یہ بڑی ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک طرف یہ منی بجٹ ہے اور مہنگائی ہے، دوسری طرف اب جو یہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق اندرونی اختلافات کی خبریں کنفرم ہو رہی ہیں، اتحادیوں کے تفصیلات جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کیا حکومت ان مشکلات سے نکل جائے گی، اس کے اوپر بات کریں گے، اور منی بجٹ کے حوالے سے ہم ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ حکومتی موقف کے بھی ہم شامل کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ لیکن پہلے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زان صاحب اور فہد حسین صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے اس سیاسی ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا اوریجنل پلان تو معاشی تجزیہ کاروں کے ساتھ بیٹھ کے منی بجٹ پہ بات کرنا تھا، لیکن یقیناً ہماری نظر میں یہ حاوی آ گیا ہے معاملہ۔ میں فہد صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں تاکہ ہماری ایک پوری جو گفتگو اس کا ایک تعین ہو جائے، رخ کا تعین ہو جائے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ یہ اندرونی ذرائع یہ بتاتے ہیں اجلاس کے اندر یہ ہوا، وہ تو اب آبویسلی کیمرہ وہاں پہ موجود نہیں تھا تو ہم کہہ نہیں سکتے کیا ہوا، لیکن اس کے بعد فاروق حبیب صاحب آ جائیں اور وہ آ کے کہیں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں، اور خود پرویز خٹک صاحب ان کا جملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں حق کی بات کرتا ہوں، یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ میرے پرائم منسٹر ہے، میں ان کو ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب ہم اس کو کس نظر سے دیکھیں اس معاملے میں؟ شکریہ افسا۔ دیکھیے یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اس کو اپنا پروگرام جو ہے وہ اس زاویے سے اوپن کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا
کہ یہ جو رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ کیا ہیں, اور جب اس طرح کی ان ہاؤس جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ذرائع سے خبریں آتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر اس کی بنیاد پہ جو تجزیہ ہوتا ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس کو کتنا وزن دینا چاہیے. اس میں دیکھیے ہوتا یوں ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ جو ہے اس میں ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ساری آف دا ریکارڈ ہوتی ہے, یعنی اس کی باقاعدہ طور پر رپورٹنگ نہیں ہوتی, لیکن ہر اس طرح کی میٹنگ کی اندرونی کہانی باہر آتی ہے. اور وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے وہ تمام بیٹ رپورٹرز جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر دینا, وہ سارے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں, اور سب کے اپنے اپنے ذرائع ہیں, اور سب کے اپنی اپنی دوستیاں ہیں, انہوں نے اسی حوالے سے ان کو انفارمیشن بھی ملتی ہے. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انفارمیشن آتی ہے تو وہ اسی طریقے سے آتی ہے, ڈھکی چھپی آتی ہے, کسی نے کسی کو تھوڑی سی ہنٹ کرا دی, کسی نے کوئی میسج کر دیا, اور آج کل تو ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک واٹس ایپ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا, اب ہوتا یوں ہے کہ دیکھیے کبھی کبھار ہوتی ہے کسی ایک چینل کی ایکسکلوسیو, اور جب وہ اس طرح کی ایکسکلوسیو آتی ہے تو اس نیوز روم میں جو نیوز روم کے ہیڈز ہوتے ہیں اس چینل کے, وہ اپنے بیٹ رپورٹر سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے یہ فلانا چینل یہ چلا رہا ہے, آپ اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ اگر ایکسکلوسیو ہے تو ہمیں بھی چاہیے. لیکن جب ایک خبر ہر چینل پہ چل رہی ہو تو اس کے صرف دو مطلب ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس بھی سورس نے یا ذرائع نے وہ خبر ایک چینل کو دی ہے اس نے سب کو دی ہے, اور اگر سب کو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات نہ صرف ہوئی ہے بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر سوچی سمجھی ایک پلان کے تحت باہر بھیجا گیا ہے. ایک میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اس میٹنگ کی بات نہیں کر رہا ایز اے پرنسپل. دوسرا یہ ہوتا ہے افسا کہ ایک چینل کے پاس خبر آتی ہے, ایک رپورٹر کے پاس خبر آتی ہے, بڑی خبر ہوتی ہے. جب وہ خبر آتی ہے تو سب سے پہلے جو دوسرے رپورٹرز ہیں وہ اس رپورٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی بہت بڑی خبر ہے, ہمارے پہ بڑا پریشر آ رہا ہے نیوز روم سے, کیا ہے یہ معاملہ. اب اس موقع پر وہ اگر دوسرے رپورٹر کنونس ہو جاتے ہیں کہ اس کی خبر ٹھیک ہے تو وہ اس خبر کو فیڈ کر دیتے ہیں. اب ان کے پاس یا تو پرائمری سورس ہے یا سیکنڈری سورس ہے, لیکن سیکنڈری سورس بھی اگر ہے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی اور اپنے چینل کی کریڈیبلٹی دار کر وہ خبر دے رہے ہیں, پھر وہ شیئر ہوتی ہے. اس خبر میں کیا ہوا ہے, ایک نے چلائی ہے, دو نے چلائی ہے, سب نے چلائی ہے. تو اس خبر کی نیچر اگر آپ تولیں, جو میں نے آپ کو 2-3 سینیریو دیے, تو اس میں لگتا ہے کہ اس خبر میں جان ہے. لیکن اب دوسرا سوال آپ کا بنتا ہے کہ انہوں نے تو آن دا ریکارڈ آ کے ڈینائی کر دیا, کیمرے پہ آ کے. اچھا, اب وہ ڈینائی نہ کریں تو کیا کریں, کہیں کہ نہیں ٹھیک ہوا, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل. جو گورنمنٹ کو میں آخری پوائنٹ دے دوں اور اس میں مزید بات کر لیں گے. دیکھیے جو پرویز خٹک صاحب کا ڈینائل ہے وہ دلوایا گیا ہے, ان کے وہ تمام جو بیٹ رپورٹرز تھے انہیں بلوایا گیا. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے پیچھے گورنمنٹ کے کچھ لوگ کھڑے, پھر پرویز خٹک صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیے ان سے بات کریں کیونکہ باہر میڈیا پہ تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا. پھر انہیں اب آ کے بات کی. اب یہ بات سچی ہے یا یہ بات سچی ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, لیکن کیونکہ میں نے آپ کا ٹائم کافی لے لیا تو اس پہ پھر واپس اب ہمارے لیے بڑا آسان بھی ہو گیا اس کے اوپر بات کرنا. اور ایک ٹائم پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رپورٹر نے اس کو بریک کیا خبر کو, پھر کچھ وقت لگا اور دوسرے چینلز اس کے اوپر آئے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ایک ہی ٹائم پہ خبر بریک ہوئی اور اس کے اوپر بات ہونے لگی. اور پھر یہ جو 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. زیغم صاحب, اب یہاں پہ اب اگر مگر کر کے ہی تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہم بھی, اگر یہ معاملہ ہوا ہے ایسا اور وزیر دفاع نے یہاں تک کہہ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ کو ہم ووٹ نہیں دیں گے آئندہ, اور وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں, اس کو کیا سمجھا جائے ان اطلاعات کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے جو کل رات تک تھیں کہ بہت سارے اراکین نہیں پہنچے, نہ سی ایم کے پی کے عشائیے میں پہنچے, نہ سی ایم بزدار صاحب کے عشائیے کے اندر پہنچے. آپ کی نظر میں اس ڈیولپمنٹ کی کیا اہمیت ہے؟ جی, اب سر دیکھیے, ہم جب تبصرہ کرتے ہیں تو ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اخبارات, جو چینلز جو ساکھ رکھتے ہیں ان کی خبر موجود ہو. تو یہ ایسی خبر ہے جس وقت پاکستان کے معتبر اخبار بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. مثلا جنگ جو پاکستان کا سب سے بڑا اردو اخبار ہے, اس نے اسے تفصیل کے ساتھ رپورٹ کیا ہے. اب اس میں ایک چیز خٹک صاحب نے انہوں نے کوٹ کیا, یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے خٹک صاحب کو کہا کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے, میں آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں. یہ آئی ایم ایف کے بل کی بات کر رہے ہیں, مطلب جو آئی ایم ایف کے ڈیمانڈ پہ جو بل ہونے لگا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ہر روز آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ٹیکس کم کریں, میرے نہ تو کارخانے اور نہ کاروبار ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو خٹک صاحب نے تردید کی ہے, میں خبر کی بات کروں گا اگین, جو جس طریقے سے جنگ میں رپورٹ ہوئی, انہوں نے آؤٹ رائٹ اس کو ڈینائی نہیں کیا,
बल्कि बड़े ख़ास तरीके से उन्होंने बात की, एक तरह से उसमें तायद भी है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से तल्ख़ कलामी नहीं हुई, मैंने अपने हक़ की बात की थी। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू का तबादला था या ये जो गुफ्तगू हुई, वो इसको तल्ख़ कलामी नहीं मान रहे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने बात, जो रिपोर्ट हुई है बात, वो उन्होंने बात नहीं की। अब बात कहने का अंदाज एक तल्ख़ कलामी के जरिए भी हो सकता है, एक दोस्ताना माहौल में भी हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि तल्ख़ कलामी के अंदाज में बात नहीं हुई, लेकिन आउटराइटली उन चीज़ों को उन्होंने जितना एक मैंने देखा है वो डिनाई नहीं किया। बाहर आने का उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक्सक्यूज़ किया कि मैं तो सिगरेट पीने बाहर आया था। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास जिसमें वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, तो उसमें वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आए थे। बिल्कुल जी जी। अब देखिए, अब जो कहते हैं ना कि कामयाबी का हर कोई बाप होता है और नाकामी यतीम होती है। इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हो गया है, जो माशी क्राइसिस है, और उसकी जो एक सियासी कीमत है, उसको ओन करने को कोई तैयार नहीं है। ये सब लोग मुंतखब लोग हैं, इन्होंने वापस हल्के में जाना है, अपने लोगों को फेस करना है, तो ये सब अपनी फेस सेविंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो तूफान केपी से शुरू हुआ या केपी में आया लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की सूरत में, उसके भी जो रिपल्स इफेक्ट्स हैं आप फील कर सकते हैं। और जो उन्होंने कहा, अगर हम उसी तरीके से ले लें तो उसमें बड़ा वजन है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक 2 सूबे ऐसे हैं जिन्होंने लैंडस्लाइड से अपनी पार्टी को मरकज में भेजा है। पीपल्स पार्टी सिंध की लैंडस्लाइड से मरकज में आई है बगैर किसी दूसरे सूबे में अक्सरियत लिए। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी लैंडस्लाइड से, पंजाब की लैंडस्लाइड से हुकूमत में आई है। 2018 एक पहला वाकया था जब एक पार्टी केपी से लैंडस्लाइड लेकर आई सेंटर की गवर्नमेंट में, जबकि किसी भी दूसरे सूबे में उसके पास अक्सरियत नहीं थी। आपको मालूम है पंजाब में भी पीटीआई ने अक्सरियत नहीं ली थी, और उसमें बजा तौर पर जो है खटक साहब कह सकते हैं कि 2013 से 2018 तक जो उनकी डिलीवरी थी, जो उनका चीफ मिनिस्टर का पीरियड था, उसकी वजह से वो जो है लैंडस्लाइड आई। अब जो वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जो लोगों को फेस कर रहे हैं, केपी में जिस तरीके से पॉपुलैरिटी नीचे गई है, पूरे मुल्क में नीचे गई है, उसको मेरा ख्याल है उसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस वक्त हमें लग रहा है कि वो इस वक्त जहाज से छलांगे लगा रहे हैं और कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, उनको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है। और कुछ लोग जो थोड़े बड़े लीडर हैं, शायद वो पार्टी में रहे, लेकिन वो असर्ट भी कर रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं जो कुछ हो रहा है कम से कम ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। ऐसा ही है ज़ैगम साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके, क्योंकि हुकूमत मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रही है। अहमद जवाद साहब जो बहुत बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हुकूमत ने कहा उनसे तंजीमी जो ओहदा ले लिया गया, तो उस गुस्से में आके वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अब परवेज़ खटक साहब की अगर ये बातें कन्फर्म हो जाती हैं और वो भी मान जाते हैं आगे जाके, तो ये समझ नहीं आता कि हुकूमत इसको कैसे जस्टिफाई करेगी। ब्रेक के बाद हम इस बारे में ही बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए इस तरह की जो हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान हैं वो ये बात कर रहे हैं, या फिर वाकई ही एक बगावत की बात शुरू हो चुकी है आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज एक तो हुकूमत की तरफ से मिनी बजट, और ऊपर से फिर जो ये ज़राए से ख़बरें सामने आई इजलास के हवाले से, और जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब और कुछ दीगर लोगों की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बहुत सारे सवालात उठा दिए गए। फाज साहब, अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, अब 2 तरह के मामलात को हम देख रहे हैं। हुकूमत कहती है हमारे लिए बहुत मुश्किल नागुज़ीर था, ये डिफ़िकल्ट फ़ैसले हमें करने पड़े, और उसको सपोर्ट करने के लिए वो लोग कुछ तफसीलात भी देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त, लोगों का भी अलग हो जाना, गलत मौशी पॉलिसीज़, और फिर इन सब को एतमाद में भी ना लेना, केपी के जो इंतखाबात हुए उससे पहले एक अंदरूनी वहाँ पर सियासत चल रही थी, धड़ेबंदी थी, महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब को साइड लाइन कर दिया गया, कुछ दिन पहले उनसे मदद तलब कर ली गई जब इंतखाबात में शिकस्त हुई। तो आपको क्या नजर आता है कि ये हुकूमत के साथ वाकई कहीं ना कहीं हल्के की सियासत करने वाले ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब हुकूमत के ऊपर इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो फिर पहाड़ टूटते हैं। अब हो ये रहा है कि ये सब कुछ एकदम तो नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो थी वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, बहुत सारे ऐसे पार्टी के अंदर मामलात थे जो दबे हुए थे, क्योंकि अगर आप मजमूई तौर पर सूरत हाल देखते 8 से 6-7 महीने पहले तक तो इस तरह ख़राब नहीं थी। उसके बाद 6 महीने के बाद आप नोट करें, और 6 महीने, तकरीबन 6 महीने पहले या 5 महीने पहले एक कुछ वाक़या भी हुआ था जिसमें कुछ गड़बड़ शुरू हुई थी हुकूमत की, और
کچھ اور لوگوں کی. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دم بہت سارے اس طرح کے ایشوز جو پہلے ہماری نظروں کے سامنے نہیں تھے وہ ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئے, چاہے وہ حکومت کی سیاسی مشکلات ہوں, ان کی قانونی مشکلات ہوں جو فارن فنڈنگ کیس ہے, یا ان کی اخلاقی جو ہے وہ مشکلات ہوں, کرپشن کے سکینڈل سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو یہ ایک دم سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. اور اب ہو یہ رہا ہے, پرویز خٹک صاحب نے آج جو کچھ کہا یا نہیں کہا, وہ صحیح رپورٹ ہوا یا غلط رپورٹ ہوا, اس نے اس جو ایک اوورآل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے وہ فٹ ہوا ہے آکے کہ حکومت اب کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اب ہو یہ رہا ہے, وہ جو پائپ ہوتا ہے نا اس سے پانی کا, جب اس میں کہیں ایک جگہ سوراخ ہوا پکڑتے ہیں تو وہ کہیں اور سے لیک کرتا ہے, آپ ادھر سے پکڑتے ہیں تو وہ ادھر سے لیک کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی کا جو سیاسی پائپ ہے اس میں کہیں پرویز خٹک کا لیک ہو رہا ہے, کہیں پہ احمد جواد کا لیک ہو رہا ہے, کہیں پہ کے پی کے الیکشنز کا لیک ہو رہا ہے, اور جدھر جدھر وہ پٹی باندھ رہے ہیں وہ کہیں اور سے نکل رہا ہے. یہ سلسلہ اب لیک جتنے بڑھتے ہیں اتنا زیادہ وہ پائپ جو ہے کمزور ہوتا ہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ سلسلہ زیگم صاحب کی ہی اس وجہ سے تو شروع نہیں ہو گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ٹپیکل سیاستدان نہیں تھے, اور وہ حکومت بھی یہ بات کہتی ہے بارہا کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ مکمل قومی مفاد کے اندر کرتے ہیں, اور وہ ٹپیکل سیاستدانوں والے جو ماضی کی حکومتیں فیصلے کرتی تھیں صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے. اب سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو ڈیلیوری کا پائپ تھا اس کو مضبوط بنایا ہی نہیں گیا, اور اس میں جیسے ہی پریشر آنا ہے تو اس میں ہر طرف سوراخ ہونے تھے. حکومت بھی جو ساری توجہ تھی وہ تو اپوزیشن کو رگڑا لگانے پہ تھی, وہ تو سنگل پارٹی ہیجمنی بنانے پہ تھی کہ آپ اپوزیشن کو فارغ کر دیں اور ایک پارٹی بن کے حکومت کریں اور اگلا الیکشن بھی یقینی بنائیں. اس طرف تو ان کا کام ہی نہیں تھا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی اٹینشن کی ایک بینڈ وڈتھ کی لمٹ ہوتی ہے, آپ ہر چیز پر توجہ نہیں دے سکتے. جب آپ ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں تو دوسری چیز کی کاسٹ پر توجہ دیتے ہیں. اگر عمران خان سارا دن میڈیا دیکھتے ہیں اور اپنے میڈیا کے نمائندوں کی روز میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ کسی اور چیز کی کاسٹ پہ بلاتے ہیں. اگر انہوں نے تمام وزراء کو اپوزیشن پر چھوڑا ہوا ہے کہ اپوزیشن پر وہ تنقید کریں اور اپوزیشن کو لکھتے لیں, تو یہ جو تمام وزراء ہیں ان کے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو کسی اور کام کی کاسٹ پہ کرتے ہیں. تو ان کی گورننس کا جو معاملہ ہے وہ بہت خراب رہا. بہت انہوں نے جو چیلنجز سے اس سے نہیں نمٹ سکے, جو ریفارمز کرنے تھے نہیں کیے. اب یہی معاملہ آئی ایم ایف کا دیکھ لیجئے کہ دیکھیے یہ جو چھٹا ریویو ہے یہ جون میں ہونا تھا پچھلے سال میں, اور اس کے بعد حکومت نے خود جو 12 کی جو ڈیٹ تھی اس مہینے کی 12 جنوری کی بورڈ میٹنگ کی, اس کو اگری کیا تھا, اور اس سے پہلے اگری کیا تھا کہ ہم پرائر ایکشنز کریں گے. ان سے طے کر کے آئے تھے کہ یہ قانون ہم پاس کریں گے. اور جو ایک نئی بات تھی پورے پاکستان کی تاریخ میں, اتنی بار ہم گئے ہیں, درجن سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, کبھی ہم نے اپنی ساورنٹی کو اس طرح داؤ پہ نہیں رکھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ قانون منظور کرا کے دیں گے. قانون منظور کرنا تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. کس طرح ایگزیکٹو یہ جا کے پرومس کر سکتی ہے اور پرائر کنڈیشن طے کر سکتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ یہ کام کرے گی؟ اس کا مطلب ہے پھر پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. لیکن جب وہ کر کے لے آئے تو ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھیے جون میں جب یہ ہونا تھا چھٹا ریویو, اس وقت وزیر اعظم صاحب نے پوری معاشی ٹیم بدل دی, اور اس 6 مہینے میں جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی اس ریویو کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے آپ کا روپیہ 17% مزید گرا, اس کی وجہ سے مارکیٹس میں بحران آیا. اور اوورآل جس طریقے سے 3.5 سال میں معیشت کو ڈیل کیا گیا ہے وہ اس چیز سے ہی ظاہر ہے کہ معاشی ٹیم کو کس طریقے سے بدلا گیا ہے. اب ان سب چیزوں کی ایک پولیٹیکل کاسٹ تو ہونی ہے نا. اگر آپ گورننس میں ڈیلیور نہیں کریں گے تو نیریٹیوز کی تو ایک حد ہے نا. آپ کتنے کہانیاں سنائیں گے ڈیلیور کیے بغیر, تو پھر یہ تو ہوگا نا. یہ بالکل صحیح زیگم صاحب. لیکن یہ جو میں بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آ کے آپ لوگوں سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اب جو وزراء نے خود یہ بات کہی تھی, اس کا اعتراف کیا تھا کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہمارے اوپر بیرونی دباؤ بہت بڑھتا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے, تو کیا یہ ان یوزول صورتحال نہیں تھی اس حکومت کے لیے جو سخت شرائط کو تسلیم کرنا پڑا جس پہ تنقید ہو رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد.
के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ज़राए से जो आज खबर आई है, इससे दो बातें वैसे नज़र आता है कि सही साबित हो रही हैं, एक अपोजिशन की और एक हुकूमत की। अपोजिशन ये कहती थी कि अगर इस हुकूमत को ख़तरा है तो खुद से ख़तरा है, और हुकूमत ये कहती थी कि ये जो अपोजिशन है इनसे कम अज़ कम हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो अगर ये बातें सही हैं कि इस पार्लिमानी इजलास के अंदर ये सब बातें हुई हैं, तो फिर तो यकीनन ये दो बातें तो सही साबित होती हैं। फाज़ साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे आपने मुख्तलिफ अदवार कवर किए हैं और आप जानते हैं कि इस किस्म की मीटिंग्स के अंदर भी किस किस नौयत की, किस किस माजी के प्राइम मिनिस्टर या लीडर के खिलाफ बात, अगर सवाल उठ चुका होगा या नहीं उठ चुका होगा। ऐसा आपने कभी इससे पहले देखा है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपनी कैबिनेट और उसके सबसे अहम वजीर इस तरह की बात करते हैं? देखिए, माजी में अगर हम देखें तो तनकीद तो दबे अल्फाज में हो ही जाती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इसमें नुकता है वो ये है कि देखिए, ये पूरी जमात जो है ये घूमती है एक शख्स के गिर्द। सिर्फ इमरान खान साहब हैं तो वो जमात है, उसके अलावा यानी वो पीटीआई और इमरान खान साहब एक ही हैं। और इस जमात में कई सालों से, यानी कि जब ये अपोजिशन में भी थे तो धड़ेबंदी थी, आपस में इनकी लड़ाइयाँ जो है वो मशहूर ज़माना है, हर शख्स दूसरे से जो है वो भिड़ता रहता है, ग्रुपिंग्स हुई हैं। लेकिन अगर किसी एक शख्स पे तमाम जमात को इत्तफाक राय था तो वो थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चाहे वो लीडर जब वो अपोजिशन में थे या वो अब वज़ीर आज़म है। ये जो आज हुआ है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हुआ है, और अगर इनकेस ना भी हुआ लेकिन उसकी रिपोर्टिंग जिस तरीके से हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है जो परवेज़ खट्टर साहब ने कहा। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये पहली बार एक लाइन क्रॉस हुई है जहां पे वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो उंगली उठी है। ये पहले कभी नहीं हुआ। और मैं जितने भी लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलता हूँ, प्राइवेट निजी महफिलों में भी, अफसा वो ये वो हर अपने एक दूसरे हर साथी के ऊपर वो बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब बात आती है इमरान खान साहब को कहते हैं नहीं, लेकिन वो देखना हमारे तो वो उन पे आप उंगली। जहांगीर तरीन साहब ने भी अब तक प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की। देखिए, ओपनली नहीं की, बिल्कुल। तो खैर ओपनली तो ये भी नहीं थी, लेकिन जमात के अंदर परवेज खट्टर साहब जैसे शख्स ने अगर वज़ीर आज़म पे उंगली उठाई है तो और कुछ हो ना हो एक रेड लाइन क्रॉस हुई है, और इसकी सियासी तौर पर सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये ज़ैगम साहब, आपकी नज़र में हम कुछ अरसे से एक सिलसिला देख रहे हैं कि कुछ हमारे यहाँ मीडिया की शख्सियात भी जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो भी अब आकर खुल के एक के बाद एक कहने लगे हैं कि हमने गलत किया सपोर्ट करके। पार्टी के अंदर से अहमद जवाद साहब ने जिस नौयत की बातें की वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ात के बारे में है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अपोजिशन के बारे में गलत इस ज़ुबान का इस्तेमाल करे। और फिर ये आज वाला एपिसोड मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक ये ऐड ऑन करता है इन सारी चीज़ों के अंदर कि अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं, और ये अनयूजुअल है आपकी नज़र में? अफसा, आज से 25 साल पहले जब वज़ीर आज़म साहब अस्पताल बनाना शुरू किया था उन्होंने, और पार्टी बनाने के लिए वो पर तोल रहे थे, तो उस वक्त एक पूरा मीडिया हाउस क्रिएट किया गया था जो उनके गाने बनाता था, उनके तराने बनाता था, उनकी पर्सनैलिटी को बनाता था। उस वक्त मैंने पूछा था इमरान खान साहब से कि आप अपनी पर्सनैलिटी कल्ट को क्यों इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? आप एक अस्पताल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तो आप पर्सनैलिटी कल्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये हेरल्ड मैगजीन के लिए पूछा। उन्होंने कहा, देखें, मैं एक ब्रांड हूँ, अगर आपने अस्पताल को ब्रांड करना है, अस्पताल के लिए पैसे लेने हैं, तो फिर मुझे अपने आप को ब्रांड के तौर पर बनाना पड़ेगा। तो वो ब्रांडिंग के एक्सपर्ट रहे हैं। और जो फहद साहब ने कहा कि इस वक्त भी पूरी पार्टी उनकी अपनी ज़बान में ब्रांड के गिर्द खड़ी है, उनके अपने करिश्मा के गिर्द खड़ी है। और पाकिस्तान में तो तीनों पार्टियों में एक इंतहा दर्जे की खुशामद का कल्चर है, जिसको वो जवाद ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दरबारी कल्चर है। और फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ पार्टियों में मस्खरे कम हैं, कुछ में मस्खरे ज़्यादा हैं, कुछ में दूसरों पे अटैक करने के लिए एक दो आदमियों को रखा जाता है। बाकी दो पार्टियों में आप देखें तो उसमें भी दो दो लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं जिनका काम ये है कि पार्टी लीडर के बिहाफ पर जो है वो नाज़ेबा ज़बान दूसरी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ तो लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी को ये ड्यूटी सौंपी गई है। हरगिज़ पीटीआई में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आप देखते हैं जब भी पीटीआई का जलसा को मीटिंग होती है तो इमरान खान के गाने गाए जाते हैं, और इमरान खान साहब का चेहरा भी आप उस वक्त देखते हैं तो दमक रहा होता है। जब उनकी अजमत के तराने गाए जा रहे होते हैं तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं होता, और बिल्कुल ये बहुत अनयूजुअल है। और ये इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसकी गममाजी करता है। इनकी फ्रस्ट्रेशन जो पार्टी है, पीटीआई पार्टी की, उसकी भी। और शायद क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर अंदर कोई चीज़ कुक कर रही है तो उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मौजूद है, फ्रस्ट्रेशन के जो रीजंस हमें मालूम है,
جو بڑھتی ہوئی انپاپولرٹی جس کا ہمیں پتہ ہے، اس کی بیس پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان یوزول چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح. یہ اب یقینی طور پہ اس حساب سے جس طرح آپ دونوں بات کر رہے ہیں، میری نظر میں بھی پھر یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے، اور پھر اس کی ٹائم لائن کو دیکھتے اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ دونوں کا کامنٹ اس منی بجٹ کے حوالے سے جس کی وجہ سے یہ سارا فساد شروع ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میں ضرور جاننا چاہوں گی دوسری طرف سے بھی کہ کیا حکومت کسی بھی طور پہ اس کو اوائڈ کر سکتی تھی جو وجوہات حکومت بتاتی ہے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی، آپ ماہر معیشت بھی ہیں اور مشیر برائے معاشی امور بھی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا اس کے سیاسی پہلو کے اوپر تو ہم نے بات کر لی ہے، ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اس کے جو معاشی اعتبار سے کس حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے. آپ کے بارے میں ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ ریپرزینٹ کریں گے حکومت کو بھی، کیونکہ آپ مشیر برائے معاشی امور ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور ماضی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام میں. اب یہ اس کے اراؤنڈ سیاسی معاملات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر. یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، سخت شرائط مان لی، حکومت اپنی وجوہات بتا رہی ہے. معاشی ناقص پلاننگ کو بھی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ پڑا ہے اس وجہ سے کہ حکومت کی انکمپٹنس ہے. تو حکومت اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی جو بوجھ اس منی بجٹ کے ذریعے عوام کے اوپر پڑ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے. پہلے 21 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں، یہ 22واں پروگرام ہے. اور آئی تھنک کہ یہ سارے میڈیا کو بھی جا کے یہ سارے جو پچھلے پروگرامز تھے ان کی تمام کی رپورٹس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی یہ پروگرامز میں ہے کیا تھا. اور ان پروگرامز میں جتنے بھی یہ پروگرامز تھے، یہ ساری ان میں جو تھیں وہ ریفارمز کے ایشوز تھے کہ آپ اپنے فسکل پالیسی کے نظام کو ٹھیک کریں گے، آپ اپنی مانیٹری پالیسی کو ٹھیک کریں گے، ایکسچینج ریٹ کو آپ مارکیٹ بیس کریں گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کریں گے، آپ اپنے طریقہ کار بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے. تو یہ پروگرامز تو یہ 22واں نمبر ہے اس کا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے کوئی ریفارمز کی نہیں ہیں اور آپ نے ایک پہاڑ قرضوں کا اپنے سر پہ کھڑا کیا ہوا ہے جو بیرون ملک قرضے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں 2018 میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس دن آپ کا تقریباً 12 ارب ڈالر اس دن ڈیو تھے آپ کے قرضوں کی ری پیمنٹ کے، اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹ پیمنٹس تھیں وہ بھی ڈیو تھیں، اور وہ ساری چیزیں ڈالرز میں تھیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اکنامکس جو ہے یہ بڑی جسے کہنا چاہیے اس میں وہ سیاست سے اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں بہت سخت شرائط لے لی ہیں، تو شرائط تو مطلب اگر آپ کو بیماری ہے اور اگر آپ وہ دوائی نہیں لیں گے تو وہ پھر آپ کی بیماری تو ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس میں کوئی سخت اور نرم کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے خسارے پورے کریں، تو وہ خسارے اگر آپ نہیں پورے کریں گے اور کوئی نرم شرائط مل جاتی ہے تو وہ خسارے پڑیں گے تو اتنا ہی آپ کا قرضہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی پہ سوال. جی ڈاکٹر صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں، وقت تھوڑا کم ہے، میں دوسرا سوال بھی کرنا چاہ رہی ہوں. اسی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نیگوشیٹ ٹھیک طریقے سے حالات سازگار نہیں بنائے گئے. اب وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس میں صرف 2 ارب روپے کا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا، باقی 300 ارب روپے کی استثنا ٹیکس کی ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ایک بہت سخت قسم کا ریئیکشن کاروباری طبقے کی طرف سے آیا. انہوں نے کہا کہ جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس پہ ڈینٹ پڑے گا اس منی بجٹ کی وجہ سے. تو حکومت تو اس چیز کے اوپر بڑی فوکس ہے، تو اس میں فائدہ کدھر حاصل ہو رہا ہے یا کس طرح ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی غلطیاں ہیں پاسٹ کی، اور جیسے میں نے کہا کہ 2018 میں ہی آپ کا تقریباً 12 ارب ڈالر کی ری پیمنٹس ڈیو ہیں. اب آپ کی بائی دا وے 15 ارب ڈالرز کی ری پیمنٹ ڈیو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا ٹریڈ جو ہے خسارہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آپ کا بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ نے سارا کچھ فائنینس کرنا ہے، تو اس کو آپ آدھا فائنینس یا پورا فائنینس سے گزارا نہیں بنے گا، آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی جو ہے امیڈیٹلی اس کی ریٹنگ گرے گی، نمبر 1. نمبر 2 آپ کی کاسٹ جو ہیں وہ ساری
آپ کی کاسٹ ایسکلیٹ کریں گی بے شمار اور بڑی جلدی آپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. تو یہ ساری جو بات پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے یہ پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہر بندے کی جو تقریر ہے پارلیمنٹ میں وہ ہسٹری کا ریکارڈ بنے گی اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ بڑا خوفناک ریکارڈ ہوگا. سو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ٹیکسوں کی بات ہے, اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جس اکانومی میں 60,000 ارب روپے کی پروڈکشن ہو رہی ہے, 60,000 ارب روپے کی, اس میں 100-200 ارب کی کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ وہ آدھے پرسنٹ سے بھی کم ہے. سو ٹھیک ہے کہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر وہ بات پڑے گی, لیکن یہ کہنا کہ اس سے طوفان آ جائے گا تو یہ تو پھر ایسا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے. ٹھیک, میں ایک کامنٹ میں نہیں سمجھتا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں کہ 60,000 ارب کی آؤٹ پٹ ہے, اس میں اگر 200 ارب آپ ایڈ کر دیں تو وہ 0.5% سے بھی کم ہے. میں اس کے اوپر کیونکہ آغاز میں زیگم صاحب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور بات بھی سن لیں. زیادہ تر یہ ٹیکسز جو ہیں یہ امپورٹ کے اوپر ٹیکسز ہیں, اور اگر آپ کی اس کے مقابلے میں کوئی ڈومیسٹک پروڈکشن ہو رہی ہے, مثلا دودھ کے اوپر بڑا شور مچا ہوا ہے, لیکن اگر ڈومیسٹکلی آپ دودھ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ بھی ٹیکسز جو ہیں ان میں سے بیشتر ٹیکسز فائنانس منسٹر نے کہہ دیا کہ وہ ریفنڈ ہوں گے. اور یہ بالکل. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, دیکھتے ہیں کہ اس منی بجٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں. حکومت کے لیے لگ نہیں رہا کہ اچھے اثرات ہوں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.